بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج رمضان کا آخری دن تھا، چاند رات ہے۔ مجھے آپ کو عید مبارک کہنا تھا، لیکن کوئٹہ میں ایک افسوسناک واقعے کے بعد پوری قوم سوگ میں ڈوب گئی ہے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ ایک پولیس افسر کا جنازہ تھا، پولیس لائنز کے اندر جنازے کے لیے بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر ایک بم دھماکہ ہوا جس میں بہت سے پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے۔ پولیس لائن کے اندر بم دھماکہ، بہت سے پولیس افسران کی جانیں چلی گئیں، ہمارے جوانوں کی جانیں چلی گئیں، بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے۔ اور دوسری طرف آج بھی رمضان کے آخری دن، آج بھی لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی طرف سے پاکستان کے مختلف علاقوں پر، خاص طور پہ کوٹلی کے علاقے میں جو ہمارے سرحدی گاؤں ہیں، وہاں پہ بھارتی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ تو یہ جو ایل او سی پہ بھارتی فوج کی طرف سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، کل ہمارے ہائی کمیشن پر حملہ بھی کیا گیا۔ تو یہ جو انڈیا کا پریشر ہے، اس کا ہماری داخلی صورتحال سے کیا تعلق بنتا ہے؟ نئی منتخب جمہوری حکومت کے دور میں یہ عوام کی پہلی عید ہے، یہ عید عوام پہ اتنی بھاری کیوں گزر رہی ہے؟ ایک طرف بیرونی خطرے ہیں، دوسری طرف اندرونی خطرے ہیں، بم دھماکے ہیں، اور تیسری طرف مہنگائی ہے، اور چوتھی طرف بارشوں کے باعث جو سیلاب ہے اس کا پانی ہے۔ تو ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں۔ اس پہ آج ہم بات کریں گے، اور ہم نے دعوت دی ہے سیالکوٹ میں وفاقی وزیر برائے پانی و بجلی جناب خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ بات کریں گے۔ ملتان سے ہمیں جوائن کریں گے تحریک انصاف کے سینئر رہنما رکن قومی اسمبلی جناب شاہ محمود قریشی صاحب، اور یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ نگار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب۔ خواجہ آصف صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سیالکوٹ جو ہے وہ بالکل بارڈر پہ ہے، پاکستان اور بھارت کے بالکل بارڈر پہ ہے۔ تو یہ منتخب جمہوری حکومت کے دور میں کافی زیادہ انڈیا پاکستان ٹینشن بڑھ گئی ہے۔ آج بھی لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہوئی ہے۔ آج رمضان کا آخری دن تھا، آج بھی بھارت کی طرف سے فائرنگ ہوئی ہے، اور ستمبر میں نواز شریف صاحب اور منموہن سنگھ کے درمیان ملاقات بھی ہونے والی ہے۔ تو اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ یہ جو بھارت کی طرف سے بار بار فائرنگ بھی کی جا رہی ہے، ہمارے ہائی کمیشن پہ حملہ بھی کیا گیا ہے، اس کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میر صاحب، میں کیا سرائی کر سکتا ہوں، کوئی اس کی ٹھوس وجہ جو ہے وہ تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ اس موقع کے اوپر جب کہ ایک نئی حکومت، جمہوری حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے پاکستان میں، اس میں اس طرح کے واقعات ہونا ایک ہمسایہ ملک کی طرف سے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو خیر سگالی بڑھائیں، اس وقت ماحول جو ہے اس میں کشیدگی کم کریں، جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہمارے ایشوز ہیں ہم ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ قطعی طور پہ خوش آئند بات نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے مزید صورتحال بگڑے گی۔ ٹیٹ فار ٹیٹ جو ہے وہ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا۔ ان کی طرف سے کسی اشتعال انگیزی کی گئی تو اس کا پھر ریٹیلیشن پاکستان کی طرف سے بھی لازمی ہو جائے گا۔ اس ماحول میں جو ہے میرا خیال ہے سینٹی پرویل کرنی چاہیے، اور یہ کشیدگی کو کم ہونا چاہیے۔ یہ دونوں طرف کے عوام کی اس میں مفاد ہے کہ وہ کشیدگی کم ہو اور دونوں ممالک کے تعلقات میں جو ہے بہتری آئے، تاکہ ہمارے جو ایشوز ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، جہالت ہے، جو کامن ایشوز جو ہیں دونوں طرف کے، ان کے اوپر ہم کانسنٹریٹ جو ہے دونوں حکومتیں کر سکیں۔ جی شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے خواجہ آصف صاحب کا تبصرہ سنا۔ آپ جب وزیر خارجہ تھے تب سے ہی پاکستان اور بھارت میں کشیدگی جو ہے وہ عروج پہ نظر آ رہی ہے، اس میں ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ کبھی کمی ہوتی ہے کچھ عرصے کے لیے، لیکن پھر دوبارہ کشیدگی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ایک دفعہ پھر پچھلے 1.5-2 ماہ سے لائن آف کنٹرول پہ انڈین آرمی کی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کل انہوں نے ہمارے ہائی کمیشن پہ حملہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ اس صورتحال کا کیا انالیسس کریں گے؟ ہندوستان کی ایک بڑی خواہش تھی کہ ایک بیک چینل ڈپلومیسی کا آغاز کیا جائے۔ شہریار محمد خان صاحب ایک خاص پیغام لے کر گئے اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ سے ملے اور ان کو انشورنس بھی دی کہ ہم بیک چینل ڈپلومیسی کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو واقعات آپ دیکھ رہے ہیں اس سے دکھائی دے رہا ہے کہ مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوا،
وہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے، وہی شکوک و شبہات موجود ہیں، اور جس طرح سے ریئیکشن آیا ہے لائن آف کنٹرول پر، جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اور کچھ انڈین سولجرز مارے گئے ہیں، کیٹیگوریکلی پاکستان نے ڈینائی کیا ہے۔ دفتر خارجہ کا بڑا واضح بیان آ چکا ہے، دبے الفاظ میں ہندوستانی وزیر دفاع نے اس کی تائید کر دی ہے، جی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نے بھی اس کو ویریفائی کر دیا ہے۔ لیکن جس انداز میں لوک سبھا میں انڈین اپوزیشن نے ریاکٹ کیا ہے، اور جس طرح کانگریس کے یوتھ ونگ نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے، یہ ماحول کو کوئی سازگار نہیں بنا رہا۔ جی اب اس ماحول میں جب پرائم منسٹر نواز شریف جائیں گے اور سپٹمبر میں وہ نیو یارک میں منموہن سنگھ صاحب سے ملاقات بھی کریں گے، اس ملاقات میں نکلے گا کیا؟ ایک نشست ہوگی، معنی خیز نہیں ہوگی۔ جی ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں ٹریڈ کی، ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان سے بجلی خریدنے کی، اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ بغیر ویریفیکیشن کے، معلومات کیے بغیر، جانتے ہوئے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو ہے، سیز فائر آن دا LOC کا جو 2003 کا معاہدہ ہے، پاکستان اس کا پابند ہے، جی اور پاکستان اس معاہدے کو بڑا اہم سمجھتا ہے۔ آپ کے پاس میکینزم موجود ہے، DG ملٹری آپریشن دونوں طرف ہاٹ لائن موجود ہے، آپ ویریفیکیشن کیجئے، تصدیق کیجئے۔ آپ نے چڑھائی کر دی بغیر سوچے سمجھے، آپ نے پورے ایٹماسفیئر کو ویشیٹ کر دیا۔ خواجہ صاحب، یہ بڑی ایک اہم بات کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں جو ہم بجلی خریدنے کی بات کر رہے تھے انڈیا سے، اور ستمبر میں نواز شریف اور منموہن کی ملاقات بھی ہونے والی ہے، تو یہ جو انڈیا سے بجلی خریدنے کا معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی اثر پڑے گا؟ میر صاحب، وہ بجلی خریدنے والا معاملہ جو ہے وہ ابھی بڑی ابتدائی سٹیج کے اوپر ہے۔ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے کوئی اس قسم کی نہیں ہوئی کہ وہ کوئی ہم کل کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں یا کل بجلی ہمیں آنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس ابتدائی دور میں اس قسم کے واقعات جو ہیں اس کے اوپر منفی اثرات ضرور پڑ سکتے ہیں، اس نیگوشیشنز پہ جو بجلی کی صورت میں جو ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی قریشی صاحب کی بات کی صحیح ہے کہ اس بیک گراؤنڈ میں یا اس بیک ڈراپ میں جو ستمبر میں ملاقات ہونے جا رہی ہے پرائم منسٹر منموہن کی اور پرائم منسٹر نواز شریف کی، وہ اس میں زیادہ پھر امیدیں اس سے وابستہ نہیں کی جا سکتی ہیں اس ملاقات سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے، اور یہ جو ڈیمیج ہوا ہے یا جو اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، ان کو فوری طور پہ دونوں سائڈز کو کنٹرول میں لینا چاہیے، تاکہ اس ملاقات کا کوئی نتیجہ خیز جو ہے ثابت ہو سکے۔ موجودہ جو ماحول ہے وہ اس کے بہت زیادہ منفی اثرات پڑیں گے، چاہے وہ ٹریڈ نیگوشیشنز ہیں یا بجلی خریدنے کا کوئی معاہدہ ہے یا کوئی اور کوئی پازیٹو کوئی امید جو کی جا سکتی تھی، اس کے اوپر منفی اثرات پڑیں گے۔ میں قریشی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں۔ شہزاد چودھری صاحب، آپ کیا کہیں، یہ جو اچانک انڈیا کی طرف سے بلا اشتعال LOC پہ فائرنگ کی جا رہی ہے، اور پھر ہمارا جو دلی میں ہائی کمیشن ہے اس پہ جو حکمران جماعت کا یوتھ ونگ ہے اس نے حملہ کیا ہے، کیا وہ جان بوجھ کے یہ چاہتے ہیں کہ ستمبر میں نواز شریف منموہن سنگھ کی جو ملاقات ہے وہ ناکام ہو جائے؟ میر صاحب، اس سال کے جنوری سے لے کے اب تک LOC کی بہت ساری وائلیشنز ہوئی ہیں، لیکن کسی وائلیشن کے اوپر اس قسم کا واویلا نہیں مچائے گا جو کہ اس ریسنٹ وائلیشنز جو کہ دونوں طرف سے کی گئی ہیں اور زیادہ انڈیا کی طرف سے کی گئی ہیں، جو جس طرح اس کے اوپر کیا گیا، بڑی صاف اور واضح چیز ہے۔ ہمیں انڈیا کا ایک جو ٹریڈیشن ہے، جو رویہ ہے، اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ جب بھی ہماری سمٹ لیول کو میٹنگ ہوتی ہے، پرائم منسٹریل لیول کے اوپر میٹنگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ ایجنڈا کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اور سپیس ڈیفائن کی جاتی ہے کہ کس سپیس کے اندر رہ کے وزیر اعظم بھارت بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ایجنڈا کو ڈیفائن کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی معاملات کے ساتھ اب یہ دیکھیے ملاقات ضرور ہوگی، لیکن کس تناظر کے اندر اور کس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، کہ دیکھیے ہمارے اوپر جو آپ کی افواج پاکستان ہیں جس قسم کی بلا اشتعال فائرنگ کرتی ہیں، ہمارے 5 لوگ مارے گئے، سب سے پہلے تو ان کو قابو کیجیے۔ اچھا، وہ 5 لوگ جو مارے گئے ہیں وہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ابھی تک؟ ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو جس طرح پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ایک بھارتی فوجی کا سر کاٹ دیا، اس کو کوئی ثبوت نہیں تھا، نہ ہی وہ فائرنگ ہوئی ہے، ورنہ پاکستانی افواج بالکل اعلان کرتی ہیں کہ LOC کے اوپر وائلیشنز ہوئی ہیں اور دونوں طرف سے ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ دہشت گردی، دیکھیے انہوں نے دہشت گرد بھی ساتھ شامل کر دی کہ پاکستان کی وردیوں میں آئے تھے اور انہوں نے آ کے مارا، تو ایک تو ان کے یہاں اپنی کلیئرٹی نہیں ہے. تو دہشت گردی کے اوپر لکھوی، ممبئی، اس کے کانٹیکسٹ میں پاکستان کیا ڈیلیور کر سکتا ہے. اور دوسری سپیس یہ اپنے پرائم منسٹر کی ڈیفائن کر دی آلریڈی کہ وزیر اعظم منموہن سنگھ صاحب آپ کی محبت بہت اپنی جگہ موجود ہے پاکستان کے لیے، لیکن آپ جا کے جو دو چیزیں کہیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ آپ اپنی فوج کو قابو کیجیے، آپ کی فوج تو بالکل ہی ایک روگ آرمی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ بولیں گے کہ دہشت گردی کے معاملے پہ ہمارے جو معاملات ہیں، ہماری جو ضروریات ہیں ان کو پورا کریں. آپ نے محبت کا اظہار کیا ہمارے ساتھ یا چاہت کا اظہار کیا، اب اس کے لیے ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو یہ ڈیفینیشن ہے جو کہ اس وقت ڈیفائن ہو رہی ہے. میٹنگ آپ دیکھیے گا ضرور ہوگی اور اس کانٹیکسٹ میں ہوگی، اور وہ یہ لے کے جائیں گے. پہلی بات ہوگی کہ جی میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جب تک یہ دو کام نہیں کریں گے اس سے آگے کچھ نہیں. اچھا محمود شاہ صاحب، یہ جو ستمبر میں نواز شریف اور منموہن سنگھ صاحب کی ملاقات ہونے والی ہے، اس ملاقات میں نواز شریف صاحب کو بھی کچھ منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں، جو ہمارے جو داخلی معاملات ہیں، اس میں بھی کہیں باہر سے مداخلت ہو رہی ہے، کوئی ہم بھی ان کے سامنے کوئی ایشو ٹیک اپ کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل کر سکتے ہیں اور بالکل کرنا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں ایک اور نظر سے ہمارے ہاں آپ کے جو جیو گروپس ہے اس سے یہ امن کی آشا کی بات ہو رہی ہے، جو بڑی اچھی بات ہے. مطلب امن کی بات دونوں ملک میں آنی چاہیے. لیکن اس وقت جو معروضی حالات ہے پاکستان میں اور انڈیا میں، پاکستان میں جنرلی لوگوں کے اندر کوئی انڈیا کے خلاف کوئی زیادہ زہر موجود نہیں ہے، لیکن انڈیا کے سائڈ کے اوپر جو انڈین نیشنلزم یا ہندوتوا جو بی جے پی وہاں کر رہی ہے، وہ ٹوٹلی پاکستان کے خلاف لوگوں کو ابارا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ حالات کہ وہاں پر حالات کس رخ پہ جا رہے یہ ہیں. وجہ تو نہیں ہے کہ انڈیا ہمیں انسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ ہم کوئی اس کے ساتھ کوئی جنگ شروع کر دیں جس کا الٹیمیٹ نقصان ہمیں ہوگا؟ نہیں، جنگ ہو نہیں سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ نیوکلیر یہ اوور آرک بننے کے بعد کنونشنل وار کی کوئی جگہ نہیں رہ جاتی پاکستان اور انڈیا کے درمیان. یہ صرف یہ ہے کہ انڈین جو ہے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہے، اور جو بھی آدمی سپیریٹی کمپلیکس شو کرتا ہے بیسیکلی وہ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے. آفٹر آل انڈیا جو ہے ہمیشہ باہر کے لوگ، یعنی ہم مسلمان یا کوئی دوسرے، ان کے رولر رہے ہیں، اس کا بدلہ وہ لینا چاہتے ہیں. تو ان کو ابھی کے پولیٹکس میں آ کر سدھرنا چاہیے کہ یہ بہت پرانے خیالات ہیں کہ آپ ہندوتوا یا جو نیشنلزم ہے وہ لے آئیں گے. بصورت یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. جب ایک طرف یہ سوچ ہو اور دوسری طرف چاہے وہ ہم امن کی آشا کے تھرو یا وزیر اعظم صاحب جب پار میں آتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات. امن کی آشا کا مطلب ویسے یہ ہے کہ برابری کی سطح پہ ایبسلیوٹلی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف، اور مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے، جی ہاں، تبھی امن قائم ہوگا نا. میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے دونوں طرف جو حالات ہیں، امن اس وقت قائم ہوگا جب آپ مسئلہ کشمیر حل کریں. لوکل ڈائنامکس میں پہلے دن راجیہ سبھا کے اندر بی جے پی نے بہت لے دے کی کانگریس کے اوپر، اس سے اگلے دن پھر لوک سبھا کے اندر کل کے دن کے اندر بی جے پی نے پھر وہ تماشا کیا. اس کا جواب کانگریس نے برابری کے لیے، کیونکہ لوکل ڈائنامکس میں اپریل اگلے سال یہ الیکشن میں جا رہے ہیں، تو یہ ثابت کرنا کہ پاکستان کارڈ کے اوپر کوئی کمزور نہیں ہے. انہوں نے اپنے یوتھ ونگ کو پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے جا کے لا کے بٹھا دیا، یہ ثابت کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو کہ بھئی ہم پاکستان پہ ہم میں سے کوئی بھی کمزور. تو یہ ان کی اپنی لوکل ڈائنامک بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اس قسم کے معاملات، شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو بتائیں گے، ان کی پہلی ملاقات جب ہوئی تھی ان کے وزیر خارجہ مکھرجی صاحب سے، اور اس کے بعد منموہن سنگھ صاحب کے کولمبو کے اندر، میں موجود تھا ان کے ساتھ. تو اس قسم کی کھیلیں وہ کھیلتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی فوج دیکھیے، ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش فوج اور سیاسی حکومت کے درمیان میں. آپ تو بہتری چاہتے ہیں، آپ کی فوج آپ کو انڈرمائن کر دیا، پھر وہ آپ کو کہیں گے ہمیں آپ سے بات کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کی فوج جو ہے وہ تو آپ کی سنتی نہیں ہے. ریل ماسٹرز تو پاکستان کے آپ کی فوج ہے. جبکہ پاکستانی افواج نے کمٹمنٹ آپ کو خواجہ آصف صاحب بتائے ہیں دی ہوئی وزیر اعظم صاحب کو کہ سر آپ جائیں اور اپنے معاملات کو بہتر کریں. ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات اور خاص طور پہ سیاسی معاملات کا حل نکالا جائے. پاکستان کی فوج نے نواز شریف صاحب کو کمٹمنٹ دی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں واضح طور پہ کہ یہ کمٹمنٹ ہے کہ آپ 100 بسم اللہ کریں اور ضرور ہر رستہ ڈھونڈیں، ہر رستہ تلاش کریں بہتری کا. تو جہاں پر ایک طرف یہ سوچ ہو دوسری طرف وہ سوچ ہو تو اس کا مس میچ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت سلائٹلی کمزور کنڈیشن میں، اس سے کیا کیا فوائد نکالے جا سکتے ہیں، ہمارے کن کن مفاد کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. 2 بڑے امپورٹنٹ مفادات ہیں جن کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں جو کہ اسٹریٹجک سینس میں بتا دیں. ایک افغانستان، کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے پہ
یہ مان جائے کہ افغانستان کے اوپر بھارت کو کوئی نہ کوئی حصہ کسی طریقے سے ایک معاملہ کے اندر ملے اور وہ موجود ہو اس ریزولوشن کے اندر. اور دوسرا وہ جو پروسیس جو مشرف نے سٹارٹ کی تھی, وہ جو 4 پوائنٹ کشمیر کے سلسلے میں کسی طریقے سے وہ تو کشمیر پہ کمپرومائز تھا. ریسسیٹیٹ کیا جائے, وہ تو کشمیر پہ کمپرومائز ہے, لیکن وہ ہم تو نے نہیں قابل قبول ہو سکتا. وہ کب کسی کو قابل قبول نہیں ہوگی, اور وہ ریسسیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ان کے 2 اسٹریٹجک مفادات ہیں جس کے پیچھے وہ بھاگتے ہیں. اچھا خواجہ صاحب, یہ شہزاد چودھری صاحب نے بڑے اعتماد سے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج نے نواز شریف صاحب کو کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ اگر آپ بھارت کے ساتھ کوئی پیس پروسیس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں. یہ بات درست ہے؟ میر صاحب یہ بات جو ہے درست بھی ہے اور منطقی بات بھی یہی بنتی ہے. پاکستانی فوج کی لیڈرشپ جو ہے یا سویلین لیڈرشپ, پرائم منسٹر اور کیبنٹ جو ہے, وہ ایک ہی پیج پہ ہیں اس تمام ایشوز پہ, چاہے وہ انٹرنل ہوں یا ایکسٹرنل ہوں. اور انڈیا کے ساتھ جو تعلقات یا اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے یا اس میں جو امپروومنٹ کے لیے ایفرٹس کیے جا رہے ہیں, اس میں کسی قسم کا قطعی طور پہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے فوج کی قیادت میں یا سویلین قیادت میں. یہ دونوں جو ہے ان کی ایک کنورجنس ہے اس ایشو کے اوپر, ایک سوچ جو ہے وہ ایک ہی ہے. میں اس بات کی کو انڈورس کرتا ہوں. لیکن کمپلشنز جو اس وقت انڈیا کی, ایک تو الیکشنز کا ماحول وہاں پہ پیدا ہو رہا ہے اور ہر بندہ جو ہے وہاں پہ, ہر پولیٹیکل جو ایکٹر ہے وہ ایک پوسچرنگ کر رہا ہے تاکہ الیکشن میں جو ہے وہ جو ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے پاکستان اور انڈیا کی جو ٹینشن ہے اس کو انکیش کیا جا سکے. دوسرا, شہزاد صاحب نے درست فرمایا ہے کہ افغانستان ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو آنے والے دنوں میں اور زیادہ اہمیت کرے گا, اور اس میں انڈیا جو ہے وہ ارریلیونٹ نہیں رہنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ ہماری ریلیونس ہو اس ایشو میں, اور جو بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو انڈیا کا ایک امپورٹنٹ اس میں رول ہو, اور انڈیا کے پاس جو ہے ضرور اس میں کوئی جو کردار جو ہے ادا کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والا جو 1 سال ہے جو خصوصاً انڈین کانٹیکسٹ میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس کی وجہ سے یہ تمام جو تناؤ جو ہے ماحول میں پیدا ہو رہا ہے, اور جو یہ ٹینشن, اور دوسرا جو وہاں پہ جو ان کا یوتھ ہے جو کانگریس کی, انہوں نے جو کچھ کیا ہے, یا یہاں وہاں پہ میڈیا جو ہے جو بڑھا چڑھا کے بد کا. آج میں نے صبح سلمان خورشید صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہوئی تھی کہ میڈیا جو ہے وہ زیادہ اس کو اچھال رہا ہے مسئلے کو, حقیقت میں اتنا نہیں ہے. وہ ایک سٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے اسکیل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے ٹینشن اس سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے, یہ کوئی وائلڈ کارڈ نہیں ہے. تو اس میں سیاسی ان کے جو ہے وہ مفادات ہیں. الیکشنز میں آپ کو پتہ ہے سیاستدان ہر ملک میں جو ہے پوسٹنگ کرتے ہیں, تو وہاں بھی ہو رہی ہے. تو ہمیں ان حالات کو جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے, اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ امن کی آشا یا جو بھی پیس انیشیٹو جو ہوگا وہ کشمیر جو ہے اس کا کارنر سٹون ہوگا. جب تک کشمیر میں امن نہیں ہوتا, کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات جو ہیں وہ کبھی آئیڈل صورت نہیں اختیار کر سکتے. اور اگر پرائم منسٹر صاحب نے کوئی انیشیٹو کی بات کی ہے یا آپ کے ادارے نے کوئی انیشیٹو لیا ہوا ہے, اس میں کسی طور پہ بھی کشمیر کے مسئلے کو جو ہے ذہنوں سے محو نہیں کیا جا سکتا. وہ ہمیشہ ہمارے لیے اہمیت ہے اس کی, اور آئندہ بھی اہمیت جو ہے اس کی رہے گی. تو لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ حالات جو ہیں اگر وہ معمول پہ آتے ہیں, حالات امپروو ہوتے ہیں, تو اس میں دونوں ممالک کا جو ہے مفاد ہے, اور دونوں سائڈ کی لیڈرشپ کو جو ہے تمام باعث سے آزاد ہو کے جو ہے حالات کی امپروومنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے. جی خواجہ صاحب, ہمارے ساتھی کا ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد ہم اس صورتحال پہ بات کریں گے کہ یہ نئی جمہوری حکومت کے دور میں پہلی عید آ رہی ہے, اور اس عید میں بیرونی خطرات کے ساتھ ساتھ اندرونی خطرات بھی ہیں, اور اندرونی خطرات کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو اس سب کا مل جل کے ہمیں کیسے مقابلہ کرنا ہے, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.